बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, 9 मई हमारी कौमी तारीख़ का एक अलमिया बन चुका है। अब यह ज़िक्र बेमानी है कि उस रोज़ क्या हुआ, उसका ज़िम्मेदार कौन था, उसका बेनिफिशरी कौन था और कब तक 9 मई का सौदा बिकता रहेगा। फ़िलहाल उसके नताइज पर बात करते हैं। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के 35,000 कारकुनों पर मुकदमात बने। पार्टी के कई रहनुमा अब भी जेलों में। इस 9 मई के बाद 8 फरवरी भी हुआ, जिससे पहले इमरान खान को सज़ाएँ सुनाई गई, पार्टी का निशान छीन लिया गया। इसके बावजूद कौम ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया और डंके की चोट पर दिया। कौम को फॉर्म 47 सहना पड़ा। 2.25 साल हो गए हैं कि मुल्क पर फॉर्म 47 का निज़ाम मुसल्लत किए हुए, मगर बदला कुछ भी नहीं। कौम जहाँ खड़ी थी अब भी उससे 1 इंच पीछे नहीं हटी। तहरीक इंसाफ को शिकस्त देने के लिए आज भी छीनना पड़ रहा है। ये इस हकीकत का इतराफ़ है कि इमरान खान ने इस बसीदा निज़ाम को गले से या गिच्ची से पकड़ रखा है। निज़ाम के रखवालों और इसके बेनिफिशरीज़ को अब भी यही लगता है कि इमरान खान को जब भी मौका मिला वो एक झटके से इस निज़ाम का काम तमाम कर देंगे। आज भी इमरान खान पूरे निज़ाम पर भारी है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन से पहले वही अमल दोहराया जा रहा है। PTI से फिर निशान छीन लिया गया है। जब ये फैसला कर ही लिया गया है कि इलेक्शन में आवाम के फैसले को कोई अहमियत नहीं देनी, तो फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही क्या है। अपनी पसंद के कुछ लोगों को इक़्तिदार सौंप दें, नॉमिनेट कर दें। इस इंतखाबी तमाशे पर फिर अरबों रुपए लुटाने की क्या ज़रूरत है। एक बात समझ क्यों नहीं आ रही कि कौम ने भी इमरान खान को एक तरह से अपनी ज़िद बना लिया हुआ है। यकीन तो नहीं आता, मगर फ़िलहाल तमाम ज़राए यही बता रहे हैं कि 28वीं तरमीम के मामले में सदर ज़रदारी नहीं मान रहे, जिस पर दूसरी तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है। सूरत हाल से वाकिफ़ ज़राए कहते हैं कि जी जनाब सदर को पैगाम दे दिया गया है कि अगर ऐवान सदर में मज़ीद क़याम की ख्वाहिश है तो 28वीं तरमीम पर बिला चूँ चना रजामंदी ज़ाहिर कर दें और इसी तनख्वाह पर अपनी नौकरी जारी रखें। बसूरत दीगर पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर जरदारी फैमिली का मामला जो है वो नैब वाले देखेंगे। इस बारे में इदारों के एक ख़ुद साख्ता तर्जुमान ने यह भी बता दिया है कि जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सदारत और 2 सूबों की वजारत आला, सेनेट की चेयरमैनशिप और गवर्नरशिप जैसे ओहदे तो एंजॉय करें और जब आपकी ज़रूरत पड़े तो आप इनकार कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। नाज़रीन, तर्जुमानों का लहजा बता रहा है कि पैगाम रसानी ज़रा सख्त अंदाज में करने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत को बता दिया गया है कि आप पहले ही बहुत वक्त ले चुके हैं, जल्द लाइन पर आ जाएं या फिर आपको लाइन पर लाने के लिए स्क्रू मज़ीद टाइट किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को बताया जा रहा है कि 28वीं तरमीम बजट से पहले ही मंजूर कराई जानी है। ज़्यादा इम्कान यही है कि तरमीम 21 मई को पार्लियामेंट में टेबल होगी और 25 मई को मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत को बता दिया गया है कि चाहे कुछ भी हो, ये हो के रहनी है। फ़िलहाल सदर जरदारी अपने पार्टी के दीगर कायदीन को यही बता रहे हैं कि वो तरमीम के लिए वोट नहीं देंगे, जिसका इजहार गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस पर जनाब हामिद मीर ने कहा कि आगा साहब आपको वहाँ जाना पड़ सकता है जहाँ इस वक्त PTI है। उनका इशारा ऑब्वियसली अडयाला की जानिब था, जिस पर आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि हम उसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने प्रोग्राम में अपने साथ बैठे नून लीग के वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नून लीग वाले बड़े अहमक हैं, ये भी नहीं बचेंगे, हमारे बाद 1-2 माह के अंदर अंदर इनकी बारी भी आ जाएगी। अब नाज़रीन, खेल बहुत वाज़ेह होता जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी की खबर इस वक्त मीडिया पे ऐसे छाई हुई है जैसे ये कोई इंटरनेशनल इशू है। अमेरिका ईरान की जंग का इन्हिसार भी अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी और रिहाई पर ही मुनहसर। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। पूरी कौम महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रही है, जिस पर हमारा मीडिया भी खामोश नज़र आ रहा है। लेकिन पिंकी की गिरफ्तारी और उसकी अदालत में आनियाँ जानियाँ वो पूरे तमतराक के साथ दिखा रहा है। वो जिस अंदाज में अदालत में पेश हुई, जिस तरह वो पानी की बोतल एक हाथ से दूसरे हाथ में घुमा रही है, फिर जिस तरह वो कमरा अदालत में गई, नाज़रीन आप ख़ुद ज़रा सोचें कि क्या कोई गली का मनशियात फरोश या इटली का कोई गैंगस्टर इस अंदाज में, जिस पर स्मगलिंग के शदीद इल्ज़ामात हों, दलेर से दलेर या बुज़दिल से बुज़दिल आदमी भी हो, वो क्या अदालत में इस अंदाज में पेश होता नज़र आया है कभी आपको? नेवर। मैंने तो अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में इस तरह कभी मुलजिम को पेश होता नहीं। बाकायदा वो ओवर एक्टिंग करती हुई खातून नज़र आ रही है।
یعنی اس کو جو پڑھایا گیا ہے اس کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، جو اس کی ٹیلی فونک کنورسیشن جو ہیں وہ لیکڈ منظر عام پر آئی ہیں، ان میں بھی جس انداز میں وہ گفتگو کر رہی ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ رٹا رٹایا سبق جو ہے یہ پڑھایا گیا، اگر وہ آواز اس کی بھی ہے تو یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا۔ لیکن یہ جس کا بھی یہ اسکرپٹ ہے بڑا کمزور سا لگ رہا ہے۔ ناظرین پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ گلی میں کوئی منشیات، چھوٹا موٹا کوئی منشیات فروش ہو یا کوئی ملکی سطح کا ڈرگ ڈیلر ہو، وہ کبھی بھی اس انداز میں وہ شیخیاں نہیں بکھیرتا، اور وہ بھی ایک عام ٹیلی فون کال پہ۔ وہ اس طرح جو ہے وہ اپنے صارفین کو اپنے نمبر نہیں تقسیم کرتا پھرتا کہ جناب اگر میں گرفتار ہو گیا یا گرفتار ہو گئی تو پھر آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ناقابل یقین۔ پھر اس کی جو ڈبیاں ہیں جس میں وہ کوکین فروخت کرتی ہے، اس کے اوپر اس کی باقاعدہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ بہرحال میری سمجھ سے تو ابھی تک بالا تر ہے، میرا دماغ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کوئی اوریجنل کریکٹر ہے اور اس کریکٹر پر اتنی ہی بات کرنے کی ضرورت ہے، اتنی ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے جتنی کہ اس وقت ہمارا میڈیا دے رہا ہے۔ میرا گمان یا بدگمانی سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ یہ بڑے معاملات سے توجہ ہٹانے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ میں تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ جو پنکی والا معاملہ اٹھایا گیا ہے اس کا واحد مقصد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بازو مروڑنا ہے۔ میں تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری ایک ہی سمجھ میں بات آتی ہے کہ اس معاملے کو صرف اس لیے اچھالا گیا ہے کہ کچھ بڑے معاملات سے فی الحال توجہ جو ہے قوم کی وہ اس جانب مرکوز کر دی جائے۔ اچھا ناظرین، اب آپ دیکھیں کہ پنکی کے اس شور میں ایک بڑی خبر دب گئی ہے۔ ستھرا پنجاب منصوبے میں میگا کرپشن کا پہلا کیس سامنے آ گیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے ناظرین اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس خاکسار نے سب سے پہلے آپ تک یہ خبر پہنچائی تھی کہ ستھرا پنجاب منصوبہ اصل میں خزانہ صاف کرنے کا منصوبہ ہے۔ پنجاب کی 156 تحصیلیں ہیں جہاں ستھرا پنجاب منصوبہ جاری ہے۔ ان میں سے صرف 2 تحصیلیں یعنی فیصل آباد سٹی اور صدر میں 1 ارب روپے کی لوٹ مار کی گئی ہے، جس پر اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے باقاعدہ۔ ان 2 تحصیلوں میں ستھرا پنجاب منصوبے کے لیے 2317 کنٹینرز کے لیے فنڈز لیے گئے تھے، مگر 1717 کنٹینر لیے گئے۔ منی ڈمپرز کے لیے فنڈز لیے گئے، ان کی جگہ رکشے استعمال کیے گئے۔ ایف آئی آر کے مطابق 2024 سے 2026 تک 633 گوسٹ ملازمین کی تنخواہیں بھی سرکاری خزانے سے وصول کی جاتی رہیں۔ پھر منصوبے کے مطابق 118 ویسٹ انکلوئر بنائے جانے تھے، مگر صرف 33 بنائے گئے۔ ستھرا پنجاب کے ڈیٹا کو بھی تبدیل کیا جاتا رہا۔ یہ صرف 2 تحصیلوں کی کرپشن ہے ناظرین، یہ ذہن میں رکھیں۔ پورے پنجاب کی 156 تحصیلوں میں یہی حال ہے۔ حکومت پنجاب کا یہ فلیگ شپ منصوبہ بری طرح ناکامی کا شاہکار بن چکا ہے۔ کہیں پر بھی آپ کو اس کی خبر نہیں ملے گی، ہر جگہ پنکی کی گردان جاری ہے۔ دوسری طرف ناظرین، وفاقی حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ بھی مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا ہے۔ یہ منصوبہ ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یا SIFC۔ جناب انصار عباسی خبر دے رہے ہیں کہ SIFC جسے معیشت کے لیے گیم چینجر قرار دیا جا رہا تھا، اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ 16 ماہ سے اس کی ایپیکس کمیٹی کا کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا، جس سے SIFC کی بڑے پیمانے پر غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کی صلاحیت پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ SIFC کو سول اور عسکری قیادت کی ہم آہنگی کے ساتھ 1 ونڈو فاسٹ ٹریک پلیٹ فارم کے طور پہ بنایا گیا تھا، مگر اب اعلیٰ سطح پر پیش رفت کا شدید فقدان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ SIFC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا آخری اجلاس بھی ہوئے 11 ماہ گزر چکے ہیں۔ انصار عباسی بتا رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے ہونے والے MOUs عملی شکل اختیار نہیں کر سکے۔ سیاسی غیر یقینی، بیوروکریٹک رکاوٹیں اور سیکیورٹی خدشات یا پالیسی کا عدم تسلسل کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد ہے کہ بحال ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ 2 سال پہلے حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ایسا منصوبہ لا رہے ہیں جس سے 1 سال کے اندر ملک میں $100 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی۔ نون لیگی وزراء قوم کو بتا رہے تھے کہ اس منصوبے کی کامیابی سے ملک میں عمران خان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے اور نہ ہی اس کے لیے بنائے گئے اداروں کے اجلاس ہو رہے ہیں، باقی رہے نام اللہ کا۔ ناظرین اکرام،
سرکاری کیمپ میں جاری افراتفری کا اندازہ ایک خبر سے لگائیں کہ برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کو اچانک ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ وہ ڈاکٹر فیصل ہے جنہوں نے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے بھی نون لیگ کی چاپلوسی میں ہر حد پار کر دی تھی۔ جب سزا یافتہ نواز شریف نے لندن سے پاکستان آئے تھے تو یہی ڈاکٹر فیصل تھے جو نواز شریف کو ایئرپورٹ تک رخصت کرنے آئے تھے، مگر اب ڈاکٹر فیصل بھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے عتاب کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل کی برطانیہ میں تعیناتی کی مدت 2 ماہ بعد پوری ہونے والی تھی، مگر ان پر غصہ اتنا زیادہ تھا کہ 2 ماہ بھی انتظار نہیں کیا گیا اور انہیں ہائی کمشنر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ معاملہ لندن میں کسی وینڈر کو ٹھیکہ دینے کا تھا۔ ذرائع کیا، اعزاز سید صاحب کی خبر ہے۔ اسحاق ڈار صاحب چاہتے تھے کہ نون لیگ کے کسی آدمی کو ٹھیکہ دیا جائے، مگر اسے ٹھیکہ نہیں ملا، جس پر ڈاکٹر فیصل کو کہا گیا کہ نوکری چھوڑو، اور پھر انہیں فارغ کر دیا گیا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی ڈاکٹر فیصل سے خوش نہیں تھیں، کیونکہ انہیں اطلاعات مل رہی تھیں کہ ڈاکٹر فیصل ان کی جگہ لینے کے لیے پر تول رہے ہیں، یعنی سیکرٹری خارجہ بننے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر فیصل کو نون لیگ کی خدمات کا یہ صلہ ملا، ان کی جگہ ٹیپو عثمان کو برطانیہ میں ہائی کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ کیریئر ڈپلومیٹ بھی نہیں ہے، اس وقت وہ وزیر اعظم کے چیف پروٹوکول آفیسر ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک فکر انگیز لیکن بہت ہی دلچسپ ٹویٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب لکھتے ہیں کہ اپنے اڑوس پڑوس سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں عوامی فیصلے کا احترام دیکھتے ہیں تو رشک آتا ہے۔ ووٹ کا فیصلہ اور عوامی نمائندگی بالادست تسلیم کیے جاتے ہیں۔ لوگ ووٹ کی طاقت سے سیاست کا دھارا بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، قیادتیں بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ مارشاء اللہ آتا ہے، نہ کوئی مداخلت کر سکتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب قیادت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ خواجہ سعد رفیق صاحب لکھ رہے ہیں۔ لکھتے ہیں وہاں سیاسی جماعتیں اپنے منشور پر آزادانہ چلتی ہیں، جمہوریت مانگنے سے پہلے اپنے اوپر جمہوریت نافذ کرتی ہیں، عدلیہ ملازمت نہیں بچاتی، انصاف دیتی ہے، عزت کماتی ہے۔ ہم بدقسمت 7 دہائیوں سے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ سہانے خواب، کھوکھلے نعرے اور مخالف کو پاتال تک چھوڑ کر آنا ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے۔ یہ جمود ووٹ سے بدلتا نظر نہیں آتا، تقدیر بدلنے کی قیمت کہیں زیادہ ہے۔ یہ سارے الفاظ جو میں نے بولے ہیں یہ سارے میرے نہیں ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کے ہیں۔ اس ٹویٹ کے بعد انسان خود پہ جتنا مرضی کنٹرول کر لے ناظرین کرام، اس کے منہ سے لامحالہ یہ سوال نکلتا ہے کہ محترم جناب خواجہ صاحب، ان تمام باتوں کے باوجود پھر بھی آپ نون لیگ میں کیوں ہیں؟ ناظرین، آخر میں عرفان صادق صاحب کے 2 اشعار، یہ حقیقت ہے نہیں خام خیالی میری، یہ حقیقت ہے نہیں خام خیالی میری، منصب عشق پہ ہونی ہے بحالی میری، منصب عشق پہ ہونی ہے بحالی میری، تجھ سمندر سے میری صلح نہیں ہو سکتی، تجھ سمندر سے میری صلح نہیں ہو سکتی، تو نے ساحل پہ بہت پیاس اچھالی میری، تو نے ساحل پہ بہت پیاس اچھالی میری۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔